کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ پھر سے دنیا میں آئیں گے؟ مختلف نظریات کا غیر جانبدارانہ تجزیہ، مختلف نظریات کا، میرا نہیں، اپنا نہیں ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ پھر سے دنیا میں آئیں گے؟ یہ ایک خالص علمی اور تحقیقی گفتگو ہے۔ یہ ایک خالص علمی اور تحقیقی گفتگو ہے۔ اس سے کسی کی دل آزاری یا کسی کو غلط ثابت کرنا مقصود ہرگز نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتہائی جلیل القدر رسول ہیں، لیکن ان کی وفات کو لے کر مختلف عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں۔ ہم آج انہی نظریات پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں پر ایسے تمام عقائد کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیتے ہیں، غیر جانبدارانہ، اور فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ کس نظریے کو قبول کرتے ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم یعنی موجودہ بیت المقدس کے علاقے بیت لحم میں بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پاک مریم کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ پیدائش جون کے مہینے میں ہوئی تھی، اور یہ 25 دسمبر غلط بیان کیا جاتا ہے۔ 25 دسمبر جو بتائی جاتی ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش، یہ بالکل غلط بیان کی جاتی ہے۔ 25 دسمبر نہیں ہے، جون کے مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاک مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اس وقت یروشلم پر یہودیوں کی حکمرانی تھی۔ حضرت عیسیٰ کی پاک بازی اور ان کی بڑھتی ہوئی قبولیت عام کی وجہ سے یہودیوں کو اپنی حکومت اور سرداری خطرے میں نظر آئی، اور انہوں نے اپنے بادشاہ کو ورغلا کر اسے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے خلاف بدظن کر دیا، جس پر بادشاہ نے عیسیٰ مسیح کو گرفتار کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان پر بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ ان کے صرف 12 صحابیوں کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے بھی چند ایک نے منافقت اور غداری کی اور آپ کو گرفتار کرنے میں مدد دی تھی۔ ابن جریر کی روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ پر 30 سال کی عمر میں انجیل نازل کی گئی، اور 33 سال کی عمر میں آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ گویا ان کی شریعت فقط 3 سال کے لیے تھی۔ اس روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ کی تعلیم اور حیرت انگیز معجزوں کی وجہ سے ارد گرد کے تمام غریب اور مسکین لوگ آپ سے محبت اور عقیدت رکھنے لگے تھے۔ یہودیوں کے بقول انہوں نے عیسیٰ مسیح کو صلیب پر چڑھا کر قتل کر دیا تھا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ مسیح کو صلیب پر چڑھا کر قتل کر دیا تھا، جبکہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق مسیح ابن مریم نے خود اپنی گرفتاری پیش کی تاکہ اپنی جان دے کر تمام انسانوں کے پیدائشی گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا جائے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ عیسائیوں یعنی مسیحیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ مسیح کو صلیب پر قتل کیے جانے کے بعد ان کی لاش کو قبر میں دفن کر دیا گیا تھا، جہاں سے فرشتے نے اسے اللہ کے حکم سے زندہ کر کے نکال لیا تھا اور اسے اللہ کے پاس عرش پر لے گئے تھے، جہاں پر وہ خدا کے تخت پر بائیں جانب براجمان ہیں۔ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور قیامت کے قریب تخت پر بیٹھ کر دوبارہ زمین پر اتریں گے اور دجال کو قتل کر کے پوری دنیا پر عیسائیت کو غالب کریں گے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ جبکہ عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب یہودی سپاہی حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے
ان کی قیام گاہ پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنے پاس آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ پر ان کے اس ساتھی کو جس نے کہ مخبری کی تھی اس کو اللہ نے حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا یا پھر وہ پہلے سے ہی عیسیٰ کا ہم شکل تھا، تو لہذا یہودی ان کو ہی عیسیٰ سمجھ کر لے گئے اور صلیب پر چڑھا کر قتل کر دیا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ عیسیٰ مسیح کو انہوں نے نہ تو قتل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ شبیہ یعنی ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ یہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 157۔ دوسری جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، حضرت عیسیٰ کی قوم نے، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، حضرت عیسیٰ کے ایمان لانے والوں کی مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ سورہ صف آیت نمبر 14۔ سورہ آل عمران کی آیت 55 میں فرمایا گیا ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب بلند کرنے یا اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ اس آیت میں متوفی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ متوفی کا لفظ وفات سے ہے اور اس کا مطلب پورا کا پورا لینا بیان کیا جاتا ہے، جبکہ بعض علماء اس لفظ سے مراد موت دینا ہی بتاتے ہیں، جیسا کہ عام مروج ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نہ تو آسمان پر اٹھایا گیا ہے اور نہ ہی وہ دوبارہ سے زمین پر نازل کیے جائیں گے، بلکہ ان کی قدرتی موت ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر عیسیٰ کو ان کی شریعت یا ان کا مشن مکمل ہوئے بغیر ہی واپس آسمان پر اٹھانا تھا تو پھر انہیں مبعوث کیوں کیا گیا؟ یہ سوال ہے۔ اور ان کے بغیر عیسائیت دنیا بھر میں کیسے پھیل گئی؟ ان کے بغیر۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہیں آسمان پر نہیں اٹھایا گیا تھا، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہیں آسمان پر نہیں اٹھایا گیا تھا تو پھر جب دشمنوں نے ان کا گھیراؤ کیا تو وہاں سے حضرت عیسیٰ کیسے نکلے یا پھر وہ کہاں چلے گئے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب چند افراد کے نزدیک یہ دیا جاتا ہے کہ عیسیٰ مسیح بھی دشمنوں کے گھیرے میں سے بالکل اسی طرح نکل گئے تھے جس طرح مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے گھیرے سے نکلے تھے۔ اس موقف کی تائید میں وہ ان روایات کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ میں عیسیٰ بن مریم سے اور لوگوں کی بنسبت زیادہ قریب ہوں۔ میں عیسیٰ بن مریم سے اور لوگوں کی بنسبت زیادہ قریب ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3443۔ اس کے بعد مزید دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3349۔ اور میرے صحابہ میں سے بعض کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ذرا توجہ فرمائیں، حدیث ہے بخاری کی 3349، اور میرے صحابہ میں سے بعض کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو میں پکار اٹھوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں،
لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے پھر کفر اختیار کر لیا تھا، آپ کی وفات کے بعد پھر ان لوگوں نے کفر اختیار کر لیا تھا۔ اس وقت میں بھی وہی جملہ کہوں گا جو نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جب تک میں ان کے ساتھ تھا ان پر نگران تھا۔ اب حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یعنی میرے بعد کیا ہوا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آخر میں اتنا ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ بنیادی طور پر عیسائیوں کے اصل اور ازلی دشمن تو یہودی ہیں۔ عیسائیوں کے اصل دشمن جو ہیں وہ یہودی ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اور ان دونوں کے مابین سینکڑوں سالوں تک خون ریز جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن ظہور اسلام کے بعد وہ آپس میں دشمنی ختم کر کے دوست بن گئے۔ توجہ فرمائیں کہ وہ رسول اللہ کے مبعوث ہونے کے بعد انہوں نے آپس کی دشمنی ختم کر دی، وہ دوست بن گئے، اور وہ دونوں اسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے، اسلام کے دشمن بن گئے اور مسلمانوں کو فرقہ فرقہ کر دیا، اور ہم مسلمان ان کی چال میں آ گئے اور ابھی بھی ان کی بات نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین۔ آج ہے 20 ستمبر 2024 بروز جمعۃ المبارک، مطابق 15 ربیع الاول 1446 ہجری۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔